اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات السلام علیکم. میں آج اس موقع کی مناسبت سے پاکستان نیوی کے نمائندے کے طور پہ آپ کے سامنے چند حقائق بہت مختصراً پیش کرنا چاہوں گا. اس تاریخی اور یادگار جو مارکہ تھا، اس سے قبل دشمن کو اپنی افواج اور بالخصوص جو بحری قوت ہے اس پہ بہت ناز تھا. ڈیفنس بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ جو کنزیوم کرتی تھی ان کی نیوی. میک ان انڈیا کے دعوے تھے. نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر آپ نے سنا، جیسے ڈی جی نے بھی کہا، اس کا خود ساختہ لقب انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا. اور بلو واٹر نیوی کا سٹیٹس، یہ ان کے دعوے تھے جن سے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ بھارتی بحریہ ایک ایسی بحریہ ہے جو اس خطے میں جب چاہے جہاں چاہے اپنی طاقت کا مظاہرہ، یا جس کو ہم کہتے ہیں پاور پروجیکشن، کر سکتی ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس مارکے کے بعد کہ ہر طرح سے لیس جو بھارتی بحریہ تھی وہ پاکستان کے خلاف جارحیت کی ہمت کیوں نہ کر سکی. حالانکہ اس مارکہ حق و باطل کے دوران بھارتی بحریہ نے کئی بار شمالی بحر عرب میں اپنا بحری بیڑا تعینات کرنے کی یقیناً کوشش کی، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے بحری اثاثہ جات کو نشانہ بنایا جائے، ہماری بحری تجارت اور گزرگاہوں میں خلل ڈالتے ہوئے ہمیں معاشی نقصان پہنچایا جائے. لیکن پاکستان نیوی کی مربوط اور مؤثر حکمت عملی کے نتیجے میں ہماری تمام سمندری گزرگاہیں معمول کے مطابق رواں دواں تھیں. ہماری ساحلی تنصیبات محفوظ رہیں اور بندرگاہیں فعال رہیں. ہمیشہ کی طرح مارکہ حق کے دوران بھی پاک بحریہ نے اپنے جدید سرویلنس نیٹ ورک سسٹمز سے دشمن کی حرکات کی مؤثر اور بروقت نگرانی، جس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس سرویلنس، مینٹین کی ہوئی تھی. آپ سب نے دیکھا کہ جب بھارتی بحریہ کا ایک PATI کو لائیو ٹریک کیا گیا، وہ اس کا ثبوت ہے کہ اس وقت تو ہمارے نشانے پہ تھا. نہ صرف یہ بلکہ مارکہ حق کے دوران پاک بحریہ اور پاک فضائیہ بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت کو غرق کرنے کے لیے بالکل تیار تھے. لیکن بھارتی بحریہ اپنی بحری پناہ گاہوں تک ہی محدود رہی. ان نٹشل پاک بحریہ نے اس مارکے کے دوران اپنے سے کئی گنا بڑھے. ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا جو سائز ہے اور نمبرز ہیں وہ کتنے ہیں. کئی گنا بڑے دشمن کو انتہائی پیشہ ورانہ اور مؤثر انداز میں واضح بالکل کلیئر پیغام دے دیا کہ کسی بھی مہم جوئی کا نتیجہ اس کی توقعات اور خواہشات کے عین برعکس ہو سکتا ہے. حاضرین، مارکہ حق کے دوران ہماری مسلح افواج کی بے مثال ہم آہنگی ہماری فتح کی ضامن بنی، اور آپ نے سب کلپس خود مشاہدہ فرمائے. اور اسی تناظر میں بہتر سے بہتر کی جستجو میں ہم نے اپنی کیپیبلٹیز کو مزید مؤثر بنا لیا، جبکہ دشمن نے اس مارکہ حق کے بعد اپنی ناکامی جو تھی اس کی، اب اس سے اس کی خفت کو مٹانے کے لیے، اس کی جو امبیرسمنٹ تھی انٹرنلی اینڈ ادروائز، ایک بار پھر اس نے بہت سارے غیر ذمہ دارانہ دعوے کرنا شروع کر دیے. آپ سب نے سنا ہوگا کہ کراچی کا راستہ سرکریک کی طرف سے جاتا ہے، ہم پاکستان کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اگلی دفعہ جنگ کا آغاز بھارتی بحریہ کرے گی. یہ سب بیانات ہم نے سنے. لیکن میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ زمانہ امن ہو یا جنگ، ہم اپنی خود مختاری، سمندری حدود اور بحری مفادات کا دفاع کرنا بخوبی جانتے ہیں. اور وہ جو نہیں جاننا چاہتے ان کو میں صرف مئی 2025 یاد کرواتا ہوں کہ جب بھارتی بحریہ کے جو اتنے بلند و بانگ دعوے تھے اور عددی برتری اسٹیبلش تھی، اس کے باوجود اس کی ہمت نہیں تھی کہ ہمارے پانیوں کی طرف رخ کرے. جو آپ نے کلپس دیکھے، جیسے ڈی جی نے بھی کہا، وہ ایک جھلک ہے ہماری حربی تیاریوں کی. ہم امن کے خواہاں ضرور ہیں، بٹ یہ ہماری ویکنس نہیں ہے. ہم اپنی تیاریوں سے بالکل بھی غافل نہیں ہیں. اور جس طرح حالات بدل رہے ہیں، کریکٹر آف وار چینج ہو رہا ہے، ٹیکنالوجیز اویلیبل ہو رہی ہیں، ان کو تمام کو ہم بروئے کار لا کے اپنی صلاحیتوں کو دن بدن مزید پالش کر رہے ہیں فار اینی ایونچویلٹی دیٹ مے بی فال اپون اس. خواتین حضرات، یہ جو پاکستان نیوی کا ایک ذمہ دار
بحری قوات ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہماری اپنی بہت شاندار خدمات ہیں اس خطے میں, اور یہ بارہا ہم سنتے ہیں کہ ہم بہت عرصے سے کمبائنڈ ملٹری فورسز کو نہ صرف ایسٹس دیتے ہیں بلکہ ہم اس کی بارہا کمانڈ بھی کر چکے ہیں. ہم ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پٹرولز کرتے ہیں اس ایریا میں تاکہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف میرینرز کو ہم ایشور کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک امن ڈائلاگ جس میں ہم دنیا بھر کے لیڈران کو یہاں بلا کے جو ہمارے کامن سیکیورٹی کے مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے, اس ایکسائز امن ہم بہت عرصے سے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ابھی جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے وہ امن ڈائلاگ ہے تاکہ ان جو لوگ ہیں ان سے مشورے کے بعد ایک کامن کنسنسس ڈیولپ کیا جائے کہ اس ایریا کے جو سمندر کے چیلنجز ہیں سیفٹی سیکیورٹی کے کامن, اس سے کیسے نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے. یہ سب آپ لوگوں نے دیکھے. جو ابھی اس خطے میں کشیدگی ہے جو ابھی چل رہی ہے, جیسے ڈی جی نے بھی اپروپریٹلی بتایا کہ نیٹ پاکستان از ایمرجڈ ایز اے نیٹ سیکیورٹی ریجنل اسٹیبلائزر ان دس انٹائر ریجن, اینڈ الحمدللہ اللہ نے ہمیں وہ عزت دی. انہی کٹھن حالات میں پاک بحریہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو بہت احسن طریقے سے نبھا رہی ہے. ہمارے بحری اثاثے اس وقت مسلسل سمندر میں موجود ہیں, اور ان کی موجودگی نہ صرف ہمارے اپنے جو سی فیررز ہیں, جو مرچنٹ شپ کے عملہ ہے جو صبح شام سمندر میں ترسیلات کا کام کرتا ہے, نہ صرف ان کے لیے ری ایشورنس ہے بلکہ جو انٹرنیشنل سی فیررز ہیں, سو وی ہیو بین ایکچولی پرووائڈنگ دیم آلسو لاٹ آف سروسز, کہ وہ بھی ہمارے پریزنس کے اوپر کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. پچھلے مہینے آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ گولڈ آٹم نامی ایک جہاز تھا جس پہ آگ لگنے کا واقعہ ہوا تھا عمان کے قریب. اس میں ڈفرینٹ کنٹریز کے کوئی کرو ممبرس تھے. ہمارا قریب ترین جہاز تقریباً 130 میل پہ تھا. جب ہمیں انفارمیشن ملی تو وی امیجیٹلی ڈسپیچڈ آور شپ. اس نے جا کے وہاں پہ نہ صرف اس کی آگ بجھائی بلکہ 18 جو کرو ممبرس تھے ان کو بحفاظت ریسکیو بھی کیا. ہماری اطلاع کے مطابق جہاں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا بھارتی بحریہ کا جہاز صرف 30 میل پہ تھا. تو یہ جو خود ساختہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر, اور اب انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے نیٹ سیکیورٹی پارٹنر, یہ ہے اس کی اصل حقیقت. چند روز پہلے ایک فنی خرابی کا شکار ہونے والا جہاز ایم وی گوتم آپ نے نیوز میں فالو کیا ہوگا, جس کے اندر سب کرو ممبرز بھارتی تھے. اس کے ریسکیو کے لیے اس کو اسسٹنس پرووائڈ کرنے کے لیے ہم نے پاکستان میری ٹائم شپ کشمیر کو ڈسپیچ کیا, اور اس نے افیکٹولی ٹائم پہ پہنچ کے اس کو جو بھی اسسٹنس چاہیے تھی وہ پرووائڈ کی. اور یہ جیسے میں نے پہلے کہا ایک حقیقت ان کی ہے, کشمیر ریسکیوڈ انڈیا, ریسکیوڈ انڈیا. تو ایک حقیقت میں نے آپ کو ان کی بتائی اور ایک ہماری حقیقت آپ کے سامنے مختصراً میں نے بیان کر دی. حضرات, بحر عرب, خلیج عمان اور بحر ہند میں میری ٹائم سیکیورٹی, دہشت گردی کی روک تھام اور منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف بھی ہم بہت کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. جسٹ فار انفارمیشن آف دی ہاؤس کہ 2025 میں صرف جو ہمارا کیش تھا منشیات کا, اس کی نیٹ ورتھ جو ہے 1.3 بلین, 1.3 ارب US ڈالر بنتی ہے. 1.3 بلین US ڈالر. اب یہ ایسے بیٹھے بیٹھے تو حاصل نہیں ہو جاتا, اس کے پیچھے کچھ سرویلنس ہے, کچھ انٹیلیجنس ہے, کچھ اپنے ایریاز کی صحیح طریقے سے سرویلنس کو مینٹین کر کے وہاں پریزنس مینٹین کرنا ہے, جس کے بغیر یہ کام ہونا مشکل ہے. اب یہ منشیات کی جو جنگ ہے یہ گلوبل لیول پہ آل آر فائٹنگ, ہمارے تو واٹر سے باہر جا رہی ہے. سو وی رائٹلی کلیم کہ وی آر ڈوئنگ دس فار دی جنریشنز ٹو کم, ناٹ فار اونلی آر جنریشنز بٹ دی جنریشنز آف دی انٹائر گلوب. یہی کسی اور شورز کے اوپر لینڈ کرتی, یو کین جسٹ امیجن کہ یہ کس طرح کے کانسیکوینسز ان لوگوں کے لے کے آتی. آخر میں جسٹ وائنڈ اپ سے میں آپ سب کی وساطت سے دشمن کو صرف ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کال و فعل سے ذمہ داری کا ثبوت دے. تاہم اگر ویسا کرنے سے گریزا رہے گا تو پاکستان نیوی کے ہاتھوں ہمیشہ ایسی ہی ہزیمت اٹھانی پڑے گی انشاءاللہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں کوشش کروں گا کہ ایک تھوڑا سا بریف رن ڈاؤن دوں کیا ہوا ہے، تاکہ میموریز ریفریش ہو جائیں ہماری سائڈ پہ اور ایڈورسی کی بھی تھوڑی مشکل آسان ہو جائے. ہر بار ایک نئی نریشن اور ایک نئی سٹوری لائن کے ساتھ ان کو آنا، کیونکہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ